دوسرا سوال آپ سے یہ تھا جو ہم اس پہ بات ہماری ہوئی تھی کہ حضرت آدم کے جو گناہ پہ اور ساری چیزوں پہ، تو اس وقت وہ بات یہ رہ گئی تھی. تو میں آپ سے یہ تھا کہ سورہ فتح کے اندر آیت 1 اور 2 کے اندر جو لکھا ہوا ہے، اگر آپ وہ پڑھ دیں گے تو اس کے معنی بتا دیں. اس کے بعد سورہ مومن میں بھی جو ہے وہ. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ آیت پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ مجھے عربی تو نہیں، آپ اس کی جو بھی ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھ دیں. آیت نمبر 1 کے بارے میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے جو ایررز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا. اچھا، اب اس میں ایرر کی مطلب گناہ جو ہیں وہ اردو میں تو گناہ ہے نا. ذنب کا لفظ دیکھیں، یہ بات ہے نا، چونکہ ہمارے پاس لینگویج کی بہت زیادہ یعنی پابندی ہے، یعنی اردو زبان جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ لینگویج ہے. عربی زبان میں گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ معصیہ ہوتا ہے، سیئہ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، ذنب ہوتا ہے. 4 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اور سب کا ترجمہ اردو میں گناہ ہی آئے گا. لیکن معصیہ کی ڈیفینیشن الگ ہے، سیئہ کی ڈیفینیشن الگ ہے، اسم کی ڈیفینیشن الگ ہے، اور ذنب کی ڈیفینیشن الگ ہے. ٹھیک تو ہے. قرآن نے یہاں ذنب کے معنی کے لفظ استعمال کیے، اس کا جو قریب ترین ترجمہ ہے وہ انگریزی میں ایرر ہے. معصیہ کا ترجمہ ہے سن، گریو سن. سیئہ کا ترجمہ ہے سن، اور اسم کو آپ مسٹیک بھی کہہ سکتے ہیں اور سن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میرا اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ گناہ جی، کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس چیز حضرت کو اللہ حضرت حضرت سبحانہ. حضرت جی، ارریلیونٹ ہے، سوری میں ٹوک رہا ہوں، میں ایم ریلی سوری، چلے ارریلیونٹ ٹھیک ہے ہے. گناہ کی ہاں یہ بات بھی بات صحیح ہے. ہاں دیکھ ہاں ہاں، یہ دیکھیں بات بھی صحیح ہے کہ جب بات اچھا اب یہ جو جی ایررز ہیں، میں اس کی آیت کی بھی وضاحت کر دوں کہ نہیں، یہ کون مجھے سے ایرر پتا کی ہے. بات ہو رہی ٹھیک ہے، ہے. یہ رک گناہ جائیے، کی آپ اس لیے رک ڈیفینیشن جائیے، نہیں رک کر رہے جائیے، ہیں رک کیونکہ جائیے، رک گناہ جائیے، کی ذرا مجھے ڈیفینیشن بات میں کرنے مسئلہ ہو دیجیے. جائے گا. رسول جی جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی، اور جو علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، یہ ایک جنرل ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ کے جو اجتہادات ہیں، یعنی جو اجتہاد سمجھتے ہیں آپ کے جو، جی جی. یعنی بغیر وحی کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈرائیو چیز کرنا. کہی، ڈرائیو. ہاں ڈرائیو کرنا، تو وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے. لیکن بعض مرتبہ ایز اے ہیومن بینگ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک طے کردہ نظام کے مخالف ہوئے، یعنی یا مختلف ہوئے، مخالف تو نہیں کہوں گا، مختلف ہوئے. اور جب اجتہاد آدمی جب کرتا ہے تو ود آل ہز سنسیئرٹی کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام میں مجتہد کو بھی ثواب ملتا ہے، جس نے غلط موقف اختیار کیا اپنے اجتہاد کے نتیجے میں، اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اجتہادی ایررز ہیں، چاہے وہ آپ نے پہلے کیے ہوں یا آئندہ آپ کبھی کہیں گے، وہ سارے کے سارے آلریڈی فورگیون ہیں. اس کے اوپر کوئی مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا. یہ ہے یہاں پر. حضرت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کرسچن بھائی بات کریں. جی سوال اس وقت ورڈ جو یوز ہو رہا ہے وہ ذنب ہے، اور ان کا اصرار تھا کہ گناہ کیا ہے، اس پر میں نے کہا کہ ارریلیونٹ. جب جی ذنب کا یہاں مطلب گناہ ہے ہی نہیں، اور ذنب کا ضروری نہیں کہ گناہ ہو. اب منطق کے اندر جب دو کلیاں آمنے سامنے آتی ہیں، چونکہ حضور کی موجودگی میں گستاخی کرنا چاہ رہا ہوں منطقی، تو ان میں نسبتیں ہوتی ہیں عموم خصوص کی 4 قسم کی. ایک نسبت ہوتی ہے عموم خصوص من وجہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلی کے تھوڑے افراد دوسری کلی پر پورے آئیں، اور دوسری کلی کے چند افراد دوسری کلی کے چند افراد پر پورے آئیں. اس کو من وجہ کہہ دیتے ہیں، عموم خصوص من وجہ. یہ جو ذنب اور گناہ کا تعلق ہے نا، ذنب کی ٹرانسلیشن یہ عموم خصوص من وجہ ہے. مجھے پتا ہے آپ کے اوپر سے جائے گی، کوئی بات نہیں، مگر پبلک کے لیے فائدہ ہو جائے گا. عموم خصوص من وجہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہر ذنب گناہ ہے، نہ ہر گناہ کا ترجمہ ذنب ہوگا عربی زبان میں. چند گناہ ذنب کی کیٹیگری میں آئیں گے اور چند ذنب گناہ کی کیٹیگری میں آئیں گے. اب فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 30ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے، اب ذنب ورڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کرسچن، گناہ نہیں ہے. ورڈ وہاں ہے ذنب، من ذنب کا. ذنب ورڈ عربی زبان کے اندر نہ کردہ گناہ یا الزام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ کسی پر کوئی نہ کردہ گناہ کی سزا ہو یا الزام ہو. مثال کے طور پر 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتے ہیں جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس نہ کردہ گناہ یا کس الزام میں تجھے دفن کیا گیا، تجھے مارا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس الزام میں، کس نہ کردہ جرم میں تجھے قتل کر دیا گیا. جی عامر یہی بھائی وجہ ہے کہ آپ سر سنیے، اتنی اس لمبی یہی تمہید نہیں وجہ ہے مارنا نا یار، کہ جب دوسرے کو بھی موقع دیں. یہ آیت سامنے آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کر دیا، آپ کے سر سے اتار دیے، آپ کو کلین چٹ ملی، آپ کو کلیئر کٹ وکٹری ملی. ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جو بھی آپ پر الزامات یا آپ پر ایلیگیشنز تھیں ان کو کلیئر کیا. کیسے؟ فتح مکہ ایک کلیئر وکٹری تھی عرب ٹرائبز کے حوالے سے، کہ اگر کوئی بندہ
اللہ کی طرف سے نہ ہو اور وہ خانہ کعبہ کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اس کے آگے سرنڈر کر لیں، اس کو کمپلیٹ وکٹری ہے۔ اب الزامات کیا تھے؟ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ ساحر ہے۔ ان کو پتا چل گیا کہ جو بندہ کلیئر وکٹری لے کر خانہ کعبہ کی تولیت حاصل کرتا ہے اور قائم کرتا ہے اپنی حکومت کو، وہ بندہ کبھی بھی ان سارے الزامات جو ہم لگایا کرتے تھے ان الزامات سے بری ہو گیا۔ یہ ٹھیک فتح ہے، مکہ کے کانٹیکس میں یہ بات رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ بس آپ نے بہت، آپ سے یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ہیں یا آپ نے یہ کہیں یہ کہاں قرآن سے؟ کی آیت پیش کی ہے، قرآن، کیا؟ اچھا ہاں اپنی ہے۔ اچھا اسکالر بائبل کے، اب سنیے گا، بائبل کے اسکالر کی بات پیش کریں تو وہ نہیں ماننی، اس وقت اپنی ماننی ہے۔ اب میں اچھا پیش کروں تو آپ کو اسلامک اسکالر چاہیے، میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، ٹھیک ہے میرا مطلب بھائی۔ کیا قرآن کی، کیا قرآن کی یہ جو آپ نے سارا وَإِذَا بولا ہے یہ سارا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پر- یہ سارا قرآن میں لکھا ہوا۔ یہ کیا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یہ بندہ، مجھے تو لگ رہا نہیں ہے۔ نہیں، بتا وَإِذَا دیں، میں اردو الْمَوْءُودَةُ میں پڑھ دیں، سُئِلَتْ مجھے عربی نہیں آتی ہے، مجھے وَإِذَا عربی نہیں آتی ہے نا۔ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ارے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا مطلب ہے کہ زندہ درگور کی جانے والی بچی کو کل جی جی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، نہیں نہیں، تجھے یہ بتا والی کس نہیں، جو الزام جنگ میں، بدر تو کی، سن تو، جنگ بدر اور کی جو بتائی جنگ آپ نے، بدر کا ذکر ہی نہیں ہے، فتح مکہ کا ہو رہا ہے جو آیت پیش کی ہے۔ جو مجھ سے بھی میرے اعتبار سے کافی لمبی گفتگو ہو گئی جی ہے۔ جی جی، جی جی کافی جی لمبی جی گفتگو ہو گئی ہے۔ جی جی، اب بالکل بالکل۔ کرشن بھائی اب آپ سے اگلی مرتبہ بات کریں گے، اس موضوع ٹھیک پر ہے، جو ہمارا جواب ہے وہ جی آ جی چکا ہے، تفصیل سے ضم کے معنی میں بیان کر چکا ہوں، اور اس سے اس کا جو ترجمہ جو کلوزسٹ ہے وہ جی ایرر ہے۔ اور دوسری جی، بات یہ بالکل کہ ٹھیک اگر ہے۔ آپ نے جو بات کہی نا کہ یہ عامر بھائی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، نہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینہ جو آیت وہاں پر موجود ہے نا، جب آپ اس کو اس آیت کے سامنے جس پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے دونوں کو ملا کر رکھیں گے، اور دونوں بائی دا وے بیک ٹو بیک ہیں، تو آپ وہی معنی نکالیں گے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، اور اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے لیغفر لک، تاکہ آپ کے جو ایررز ہیں وہ معاف کر دیں۔ اب فتح مبین کا ایرر معاف کرنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے ایگزیکٹلی، کہ مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گناہ کا الزام لگاتے تھے، وہ الزام، اور وہ یہ کہتے تھے کہ گناہ گار آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو تمہیں کامیاب اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو یہ منہ توڑ جواب ملے۔ یہ ہے ان دونوں کا آپس میں ربط۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، مگر اس پہ پھر جو آپ نے تفسیر کی اس پہ اور بھی سوال اسی پہ آ رہے ہیں، مگر خیر ٹھیک ہے، وہ مفتی اگلی صاحب مرتبہ پھر کر اگلی لیجیے گا دفعہ۔ جی انشاءاللہ۔ جی، تھینک یو ہاں۔ مفتی صاحب، تھینک یو، تھینک یو۔